لیبر پارٹی لیڈز کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ٹوری پارٹی اور وزیر اعظم ٹریزا مے کی حکومت نے برطانیہ میں بے روزگاری میں اضافہ کر دیا۔ ٹریزا مے کے استعفے سے بات آگے نکل چکی ہے۔ لیبر پارٹی کے برسر اقتدار آنے سے ہی برطانیہ معاشی اور سیاسی بحران سے نکل سکتا ہے۔ آصف قریشی کی رپورٹ دیکھیے۔ لیبر پارٹی لیڈز کے متحرک رہنما چودھری محمد طارق نے کونسلر محمد اقبال کو ویسٹ یارکشائر پولیس کرائم پینل کا چیئرمین اور کونسلر سہیل زبیر کو کیتھلیٹ ٹاؤن سینٹر کا کونسلر بننے پر تقریب کا اہتمام کیا۔ محمد اقبال نے کہا کہ ٹوری پارٹی کا زیادہ دیر برسر اقتدار رہنا برطانیہ کو پستی کی طرف دھکیلنے کی سازش ہے۔ برطانیہ میں دن بدن جرائم کی شرح اور نسلی فسادات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم ٹریزا مے کے استعفی سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ عام انتخابات وقت کی ضرورت ہے۔ ٹوری پارٹی بالکل فیل ہو چکی ہے، بریکسٹ کے لحاظ سے بھی اور ہمارے پاکستانی کشمیری کمیونٹی کے لحاظ سے بھی، اور اسلاموفوبیا بھی بڑھ چکا ہے۔ بریکسٹ کی وجہ سے انہوں نے پوری نیگوسیشن صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ ٹریزا مے ریزائن ہو اور دوبارہ جلدی الیکشن ہو تاکہ لیبر پارٹی جلدی اقتدار میں آئے۔ اسلاموفوبیا کی ڈیفینیشن لیبر پارٹی نے ایکسیپٹ کی ہے، لبرل پارٹی نے ایکسیپٹ کیا، لیکن ٹوری پارٹی نے ریفیوز کر دی ہے، اور ان کی انتہا پسندی پالیسیز کی وجہ سے دیکھو اسلاموفوبیا کتنا عروج پر ہے۔ اور بریکسٹ کا سارا معاملہ انہوں نے بڑی بری طرح سے ہینڈل کیا ہے، جس کی وجہ سے آج پورے ملک میں انتشار زیادہ ہو گیا ہے، ڈسکرمنیشن زیادہ ہو گیا، اسلامی فوبک انسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ ٹوری پارٹی جو ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو فارغ ہونا چاہیے۔ نو منتخب کونسلر کیتھلیٹ ٹاؤن سینٹر کونسلر سہیل زبیر نے کہا کہ لیبر پارٹی نے تارکین وطن کو زیادہ موقع فراہم کیے ہیں، اس لیے آج برطانیہ کی سیاست میں تارکین وطن اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ ٹوری پارٹی نے ملک کو بریگزٹ میں دھکیل کر عوام کا معاشی قتل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ بریگزٹ کی جو اس وقت ہماری سچویشن ہے پارلیمنٹ کے اندر، ٹریزا مے کو ہر صورت ریزائن کرنا پڑے گا اور اسے گورنمنٹ چھوڑنی چاہیے۔ اور بینگ ایز اے لیبر کونسلر ہم نیولی الیکٹڈ، اور میں اپنی عوام کا بھی اور اپنی وارڈ کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور لیبر ہی پارٹی ہے جو ان تمام مسائل کو حل کر سکتی ہے، اور اس بریگزٹ کی طرف ہم آسانی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس کا ایک ہی واحد حل موجود لیبر پارٹی کی شکل میں، اور ہماری تمام کمیونٹی کو لیبر کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس موقع پر لیبر پارٹی کے متحرک رہنماؤں چودھری محمد طارق اور راجہ رفاقت علی نے نو منتخب چیئرمین ویسٹ یارکشائر پولیس کرائم پینل کونسلر اقبال اور کونسلر کیتھلیٹ ٹاؤن سینٹر سہیل زبیر کو مبارکباد پیش کی۔ لیبر پارٹی ہی کی وجہ سے آج ہمارے نیولی الیکٹڈ محمد سہیل زبیر صاحب کی طرف سے الیکٹ ہوئے ہیں کونسلر، ہم اس پہ بھی ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور کونسلر محمد اقبال صاحب جو پولیس پینل کرائم کے چیئرمین بنے ہیں، وہ بھی لیبر پارٹی ہی کی وجہ سے بنے ہیں، اور اس وجہ سے لیبر پارٹی کا ہماری زندگیوں میں بہت اہم کردار ہے۔ تقریب میں معروف سیاسی اور سماجی شخصیات عدنان مغل، زاہد خان، محمد احسن، ریاست افسر خرم عجائب، شہزیب افسر، فیاض چغتائی، اختر علی اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ برطانوی ہائی کورٹ نے نو ون نو فی کے کیسوں میں جیتنے کی صورت میں وکیلوں کی من پسند فیس کو غیر قانونی قرار دے دیا اور حکم جاری کیا کہ وہ طے شدہ فیس سے 100% سے زائد چارج نہیں کر سکتے۔ اہم فیصلے پر بات چیت کرنے کے لیے بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کے ساتھ سولیسٹر انعام رانا موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، چند روز پہلے برطانوی جو ہائی کورٹ ہے اس کی بڑی اہم ججمنٹ آئی ہے۔ ججمنٹ کے مطابق پہلے یہ تھا کہ نو ون نو فیس کے اندر جو ہے وہ وکیل تھے، جب کیس جیتنے کے بعد جو ہے بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ کلائنٹ کا جو ڈیمیج ہوتا تھا اس میں سے لے لیتے تھے، لیکن جو اب ججمنٹ آئی ہے اس میں پابند کر دیا گیا ہے کہ جو وکیل ہے وہ ایک مخصوص جو اس کی فیس طے ہوئی اس سے 100% سے زائد جو ہے وہ ڈیمیج فیس بھی لے سکتا۔ اور یہ میرا خیال ہے بڑی جو اہم ڈیولپمنٹ ہے برطانیہ کے اندر۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں سولیسٹر انعام رانا صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ججمنٹ کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے۔ جی تھینک یو ویری مچ، شکریہ آپ کا۔ یہ ریسنٹلی ہربرٹ ورسز ایچ کی ججمنٹ آئی ہے، جس میں عدالت عالیہ نے یہ ڈیسیژن دیا ہے کہ جو ایک پریکٹس چل رہی تھی اسپیشلی پرسنل انجری کے کیسز کے اندر، کہ 25% کے اوپر ایک ایگریمنٹ کر لیا جاتا تھا آف دی سکسیس فی، جو ڈیمیجز کلیم ہوں گے اس کا 25% کلیم کر لیا جائے گا۔ اس کیس میں بھی یوں ہی ہوا، لیکن ہربرٹ جو اس میں کلیمنٹ تھے اس نے کلیم کیا اور ایونچولی یہ کورٹ آف اپیل تک گیا، وہاں سے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ پریکٹس غلط ہے۔ اس میں انفارمڈ کنسینٹ کے اوپر بڑا زور دیا گیا ہے، رسک فیکٹر بیسڈ آپ سکسیس فی جو ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جو 25% ایک جرنل کلیم کیا جا رہا تھا وہ غلط
اس کو قرار دیا گیا ہے. اس میں یہ فیکٹرز جو ہیں یہ کنسیڈر کرنے پڑیں گے. جس طرح اسی کیس میں ہربرٹ میں سکسیس فی کو کورٹ نے 100% سے 15% کے اوپر چینج کر دیا. جو لوگ پرسنل انجری کے کلیمز میں 25% پے کر چکے ہیں اپنے سولیسٹرز کو ایک جنرل پریکٹس کے طور پہ، ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے سولیسٹرز سے جو اس کی اسیسمنٹ ہے وہ کروا کر باقی جو فیس دی ہوئی ہے وہ واپس مانگ سکے. سب سے زیادہ پرسنل انجری کے کلیمز میں یہ کام چلا اور وہ نو ون نو فی زیادہ سے زیادہ کلائنٹس لینے کے لیے یہ چیز کی جاتی ہے زیادہ، تاکہ کلائنٹ فلو بن جائے، کیونکہ اس میں سکسیس ریٹ بہت اچھا تھا. کلائنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک مارکیٹنگ ٹیکٹ کے طور پہ ان معاملات میں بھی نو ون نو فی کو کیا جو ہے وہ مارکیٹ کیا جا رہا تھا. لیکن ایونچولی اس کے لا سوسائٹی کی طرف سے یا ریگولیٹرز کی طرف سے پرنسپل سیٹ ہیں کیس لا کی روشنی میں بھی، جنہیں فالو کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر وہ فالو نہیں کیے جا رہے تو امیگریشن یا فیملی یا لیٹیگیشن کے اندر نو ون نو فی کوئی بہت مناسب بات نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. رمضان کے مہینے میں UK بھر کی طرح اسکاٹ لینڈ کے تیسرے بڑے شہر ڈینڈی کی سینٹرل مسجد میں افطاری کا اہتمام کیا گیا. افطار پارٹی میں خاص طور پر ڈینڈی سٹی کونسل کے غیر مسلم کونسلرز کو مدعو کیا گیا. مزید جانیں گے خالد پرویز کی رپورٹ میں. سینٹرل مسجد ڈینڈی میں مدعو غیر مسلم کونسلرز کو بتایا گیا کہ مسلمان روزہ کیسے رکھتے ہیں اور کیسے شام کو اس کی افطاری ہوتی ہے اور کس طرح مساجد میں سحری اور افطار کے اوقات میں کھانے کے انتظامات کیے جاتے ہیں. اس موقع پر سٹی کونسل کے کونسلرز کا 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مسجد میں مسلمانوں کا رویہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے ہیں، جبکہ اتنا طویل روزہ رکھ کر شام کی افطاری دیکھ کر وہ بہت متاثر بھی ہوئے ہیں. I was really delighted to accept the invitation to come along tonight to learn a little bit more about Ramadan and to find out a little bit about the fasting and to help and to join in and break the fast with the brothers. We live together in peace and harmony because we are all neighbours and we're all brothers and sisters here. I can understand what somebody was saying to us, that how good it makes you feel when you have fasted for a long time. Your body feels cleansed and your mind feels cleansed. I can understand that. We've came to experience Ramadan. We were asked to by good friends Isa and Ife. We came to experience the mosque. We hear a lot about it on our day-to-day basis at work. So we came to experience it. It was absolutely phenomenal. Seeing the prayers downstairs, just the commitment that everybody has towards the prayers and Ramadan. روزے مبارک رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں سب مسلمان یکجہتی سے اور خشوع اور خلوص کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور افطار کرتے ہیں. یہاں پر ڈنڈی سینٹرل ماسک میں ہم روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 300+ لوگوں کے لیے افطاری کا انتظام کرتے ہیں. فلور پہ بٹھا کے کھانا کھلایا اور ان کو جو ہے نا بتایا کہ اسلام کے کیا ارکان ہیں اور انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا. تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سبھی مسلمانوں کو یونائٹ کرے. بہت سارے لوگ اس کے اندر آئے تو ہر سال الحمدللہ یہاں ڈنڈی کے اندر مسلم کمیونٹی کے لیے یہاں سحری کا اور افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے اور اس میں یہاں کے مقامی لوگ الحمدللہ بھرپور تعاون کرتے ہیں. الحمدللہ جو بھی یہاں پر اسٹوڈنٹ ہیں یا باقی فیملی کے لوگ ہیں تو وہ سب آ کے بڑے اچھے طریقے سے افطاری کرتے ہیں اور اس بہت سارے لوگ جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. انہوں نے سینٹرل مسجد اسکاٹ لینڈ مدعو کرنے پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر ڈینڈی کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. آخر میں سینٹرل مسجد ڈینڈی کے چیئرمین محمد بشیر چوہان نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مناسبت سے برمنگھم حسینیہ مسجد میں مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مڈ لینڈز بھر سے خواتین و حضرات نے شرکت کی. برمنگھم سے رپورٹ کریں گے عابد قاسمی. دنیا بھر کی طرح برمنگھم کی حسینیہ مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلے میں مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بھارت سے تعلق رکھنے والے علامہ سید اصغر مہدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 19ویں رمضان کی شب تھی. اہل بیت اطہار کے گھر میں یہ شب بھی شب عاشور کی طرح عجیب تھی. امیر المومنین علی ابن ابی طالب شب بھر عبادت و ریاضت میں مصروف رہے تھے.
इस शब की फजर को कुफा में एक कयामत बर्पा होने वाली थी। उन्होंने बताया कि एक तकफीरी कबीले के सरगना अब्दुर्रहमान इब्ने मुअल्लिजम ने मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पर उस वक्त हमला किया जब आप नमाज फजर की इमामत करवा रहे थे। अली मुमताए आरज़ू थे, बहरे ताकत कुव्वत के मालिक थे, उनका कौल फैसला कुन था, उनकी ज़बान से हिकमत के फूल झड़ते थे। अली गरीबों में गरीबों की तरह रहते थे। अली अपने बाप की जीती जागती तस्वीर थे, चलती फिरती तस्वीर थे, दीन इस्लाम की तस्वीर थे, पत्थर की एक लकीर थे, मोहम्मद की उम्मीदों का मरकज थे, इस्लाम की फतह का निशान थे, चलता फिरता कुरान थे, सबसे बढ़ के साहिब ईमान थे, अखलाक का सा दुश्मन पशेमान थे, इबादत के से दुश्मन परेशान थे। अली दोस्तों के लिए फूल से ज्यादा नरम। आलम दीन अल्लामा सैयद अस्कर मेहदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बर्मिंघम की इमाम बारगाह में तमाम मकातब फिक्र के लोगों की शिरकत इस बात का सबूत है कि बरतानिया में भी इमाम अली मुकाम के चाहने वालों की कमी नहीं। आज की इस मजलिस में हमने यही पैगाम दिया कि हमें यहाँ की पढ़ी लिखी सोसाइटी में ये वक्त आ चुका है कि सोशल मीडिया को, मिंबर को, जुमे के खुतबे को और टेलीविज़न को वसीला बनाकर अब यहाँ की पढ़ी लिखी सोसाइटी को ये मैसेज देना है कि असल में यहाँ पर रहने वाले अफराद ये समझते हैं कि मुसलमानों के मिजाज का नाम इस्लाम है, हम मुसलमानों की आदतों का नाम इस्लाम है। तो अब हमें यहाँ पर इस मैसेज को पॉजिटिव वे में प्रोपेगेट करना है, पहुँचाना है और इस पढ़े लिखे तबके को समझाना है कि इस्लाम जो है वो मुसलमानों के मिजाज का नाम नहीं है, मुसलमानों की आदतों का नाम नहीं है, खुद हमारे मिजाज और हमारी आदतों का नाम इस्लाम नहीं है, बल्कि कुरान मजीद की आयात और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का नाम इस्लाम है। मजलिस के इख्तिताम पर नोहाखानी और मातमदवारी करके मौलाए कायनात को परसा भी दिया गया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बेल्जियम में इंतखाबी मुहिम अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गई है। इसी सिलसिले में बेल्जियम की PS पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद आमिर नईम ने सियासी कुव्वत का मुजाहरा करते हुए इफ्तार डिनर और जलसे का एहतमाम किया। रिपोर्ट करेंगे शाहिद अहमद शाहिद। ब्रसल्स की सूबाई असम्बली के लिए PS पार्टी के उम्मीदवार पाकिस्तानी निजात मोहम्मद आमिर नईम की जानिब से इफ्तार डिनर और जलसा मुनक्कद हुआ। ये बेल्जियम की तारीख में पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा सियासी जलसा था। इस जलसे में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा कश्मीरी, अफगानी, बांग्लादेशी और दीगर कम्युनिटीज भी शरीक हुई, जिन्होंने मोहम्मद आमिर नईम की भरपूर हमायत का ऐलान किया। इस इफ्तार डिनर जलसा में बेल्जियम के वजीर खेल के अलावा दीगर अहम सियासी शख्सियात ने भी खसूसी शिरकत की। मोहम्मद आमिर का कहना था कि PS पार्टी ने तारकीन वतन के हकूक का हमेशा ख्याल रखा। ये वाहिद जमात है जो रंगो नस्ल और कौमियत से बालातर होकर बराबरी की बात करती है। याद रहे कि PS पार्टी बेल्जियम ने 40% मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट जारी किए हैं। आलमी अमन के हक और जंग के खिलाफ जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अमन रैली का इनेकाद किया गया। रैली में पाकिस्तान के अलावा जर्मन तंजीमों ने शिरकत की। इस अमन रैली का मज़ीद अहवाल बता रहे हैं असगर मिर्जा। फ्रैंकफर्ट शहर के वस्त में डॉम रोमर पर्ल्स पर अमन रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मजहबी तंजीमात के अलावा समाजी तंजीमों ने शिरकत की। अमन रैली का एहतमाम IPYJ जर्मनी की जानिब से किया गया था। रैली का मकसद आलमी अमन को लाहक खतरात और इनसे नबूद आजमा होने के लिए एक दूसरे के तजर्बात और मुशाहिदात से मुस्तफीद होना था। ये रैली गुज़श्ता 6 साल मुख्तलिफ ममालिक में बड़े शहरों में तसलसल के साथ निकाली जा रही है। रैली में शरीक शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स पकड़ रखे थे, जिन पर जंग के खिलाफ और अमन के हक में नारे दर्ज थे। HWPL, we are a global organization with volunteers and we all are working for peace. We're international and this is why we have on the 25th of May a global day when every big city are meetings and peace walks to establish the DPCW. This is a law which can provide world peace and the cessation of wars for all nations. So it's great to be here today in Frankfurt, great to meet also you, and I hope these greetings can reach many people all around the world, because we have one planet, we are one, and so we can achieve world peace for everyone in our time. Ja, hallo, ich bin hier für die Jugendorganisation und es freut mich, dass wir so viele auch heute erschienen sind und wir hoffen, dass auch die zukünftige Welt wirklich ohne Krieg auch sein kann. Warum wir hier sind, ist es, weil die Welt uns braucht und ich hoffe auch, dass jeder Einzelne auch das fühlt, dass wir die Kriege stoppen müssen, damit wir auch in einer friedlichen Welt leben können. Wir danken. इस मौके पर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी के सदर अंसर महमूद बट ने कहा कि भारत में
میں مودی نے میدان پھر مار لیا ہے. بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں لاقانونیت، ظلم و جبر کی انتہا کر دی. اقوام متحدہ اور انسانی حقوق اس بات کا نوٹس لیں. آج فرینکفرٹ میں PCW کے تحت ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں EU پارک فرینڈشپ فیڈریشن جرمنی نے بھرپور طریقے سے شرکت کی ہے اور تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پوری دنیا کے اندر امن اور شانتی ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو امریکہ ایران کے اندر جو پرابلم کریٹ کر رہا ہے اور پورے ریجن کے اندر جو پرابلم کریٹ کر رہا ہے اس کے اگینسٹ بھی یہ آج ریلی نکالنے کا مقصد تھا، اور جس میں تمام لوگوں نے یہی کہا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ ظلم کر رہا ہے، کہ وہ امریکہ کو کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہیے. اور پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے بلکہ پورے یورپ کے لوگ بھی ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ ابھی امن ہونا چاہیے، کسی ملک کے ساتھ جنگ نہیں ہونے چاہیے. اور انڈیا پاکستان کو بھی بات ہوئی ہے ادھر آج، اور انڈیا پاکستان کے لوگوں کو بھی ان لوگوں نے یہی میسج دیا ہے کہ امن کے ساتھ رہیں، پیس کے ساتھ رہیں اور کسی کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور تمام یورپ کے لوگوں کا بھی یہی موقف تھا. انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی مظالم اور مودی کی انسان دشمنی کے خلاف EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ بھر میں ریلیاں نکال رہی ہے. EU پاک فرینڈ فیڈریشن شپ جرمنی کے صدر انصر بٹ اور جنرل سیکرٹری شاہد احمد نے منہاج القرآن فرینکفرٹ کے ڈائریکٹر علامہ سید فرحت حسین شاہ کے ہمراہ ریلی میں شرکت کی. ماہ سیام میں افطار پارٹیوں کا سلسلہ جاری ہے. اسپین کے شہر بارسلونا میں پاکستانی کمیونٹی بھی زور و شور سے افطار پارٹیوں کا اہتمام کرتی ہے جن میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں. تفصیلات شاہد احمد شاہد کی رپورٹ میں. اسپین کے شہر بارسلونا میں بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی آباد ہے جو تمام مذہبی اور قومی تہوار بھرپور انداز میں مناتی ہے. آج کل ماہ سیام کے حوالے سے افطاریوں اور افطار پارٹیوں کا سلسلہ عروج پر ہے. آئے دن سیاسی اور کاروباری شخصیات افطار پارٹیوں کا اہتمام کر رہے ہیں جن میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں. آج بھی 2 مختلف پارٹیوں کا اہتمام کیا گیا. پہلی افطار پارٹی کا اہتمام سیاسی جماعت سیودادانوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نژاد اجمل رشید بٹ، ڈاکٹر عرفان اور ان کے احباب نے مل کر کیا تھا، جبکہ ٹیکسی سیکٹر سے وابستہ افراد اسد عباس کسانہ، راجہ سہیل اور ان کے احباب نے بھی ایک افطار پارٹی کا اہتمام کیا. پارٹی میں موجود افراد ماہ سیام کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ اس ماہ مقدس میں پاکستان میں ہونے والی مہنگائی کا ذکر بھی کرتے رہے. دیکھو ادھر غیر مسلم ہے پھر بھی جو ہے 40% ڈسکاؤنٹ 50% ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے ہماری کھانے پینے کی چیزوں پہ، لیکن پاکستان میں جہاں پہ ہونا چاہیے غریب عوام ہے، عوام کے پاس روزگار نہیں ہے، پھر بھی اتنی مہنگائی ہے، دن بہ دن بجلی مہنگی ہو رہی ہے. اور جو رمضان بازار ہے، بچت بازار، وہ صرف نام کا ہے. رمضان کے روزہ رکھ کے ہم کام پہ نکل جاتے ہیں، بعد میں جلدی آ جاتے ہیں اور بچوں کو بھی شام کو ٹائم دیتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے دوستوں کا یہ بڑا اچھا ہے کہ ہم بہت زیادہ جو ہے نا وہ گیدرنگ کرتے ہیں، اکٹھے افطاری کرتے ہیں. ذمہ داریاں ہماری تو یہ بنتی ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ ایک مہینہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے. اور پاکستان میں بھی جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، دن رات نیکیوں میں برکتوں میں گزار رہے ہیں. رمضان جو ہے یہ برداشت کا مہینہ ہے. یہ پیغام دیتا ہے ایک مسلمان کو کہ وہ اپنے اندر تقوی پیدا کرے، برداشت پیدا کرے، اپنا اخلاق بہتر کرے. میری گزارش یہ ہوگی کہ یہاں پہ رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ اپنے اخلاق سے یہاں کی یورپین قوموں کا دل جیتیں، ان کو اپنے پروگرامز میں انوائٹ کریں. سودانان پارٹی جو ہے یہ عام آدمی کی جماعت ہے اور یہ جماعت بات کرتی ہے عام آدمی کی، عام آدمی کے حقوق کی، عام آدمی کے زندگی کے بارے میں، جو اس کے مشکلات ہیں اس کے بارے میں. آخر میں ملک کی سلامتی، امن و استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں مانگی گئیں. برکتوں اور رحمتوں والا ماہ سیام جاری و ساری ہے جس میں دنیا بھر کی طرح بارسلونا میں بھی افطاریوں اور افطار پارٹیوں کا سلسلہ عروج پر ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ لوگ پاکستان میں ہونے والی بے پناہ مہنگائی کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین. سعودی عرب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں دیگر سیاسی جماعتوں کے ارکان کے علاوہ دیگر مکاتب فکر کے افراد نے بھی شرکت کی. دارالحکومت ریاض میں منعقد ہونے والی تقریب میں پیپلز پارٹی مڈل ایسٹ کے جنرل سیکرٹری محمد خالد رانا نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اوورسیز کی تنظیم سازی سے پارٹی میں بہت بہتری آئی ہے اور ورکرز متحرک ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی ریاض ریجن کے صدر احسن عباسی نے کہا کہ جمہوری قوتوں کا متحد ہونا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کے مسائل کا حل سیاستدانوں کے پاس ہی ہے. سیاستدانوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ عوامی خدمت کو بھرپور طریقے سے انجام
دیا جا سکے۔ پاکستان میں اس وقت جمہوری قوتوں کا متحد ہونا وقت کی ضرورت ہے، شدید ترین ضرورت ہے۔ پاکستان شدید ترین بحران سے ہمیشہ سے گزرتا آ رہا ہے، اور سیاستدان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان ہی ہیں جو اس ملک کے حل کر سکتے ہیں۔ سیاستدانوں کے پاس اس ملک کے مسائل کا حل موجود ہے، اور کسی شخص کے پاس اس ملک کے مسائل کا حل موجود نہیں ہے۔ ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ اس لیے اس ملک کے مسائل کا حل ان کے پاس موجود ہے کیونکہ وہ میرے نمائندے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے نمائندے ہیں، کیونکہ وہ اس ملک میں بسنے والے ہر شخص کے نمائندے ہیں۔ خامیاں بھی ہم میں ہیں، ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، ہم نے غلطیاں بھی کی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم ان غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ تقریب سے یونس ابو غالب، وسیم ساجد، سردار نصیر، صداقت حسین بھرگوش اور دیگر نے بھی خطاب کیا، اور بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پارٹی کو مزید مضبوط بنانے کا عہد بھی کیا۔ جرمنی کے شہر کولون میں رنگا رنگ تصویری نمائش کا اہتمام ہوا، جس میں کولون شہر کی مشہور آرٹسٹ آئرس برینڈ کے کام کو بڑی تعداد میں لوگوں نے سراہا۔ عمران مہر کی رپورٹ دیکھیے۔ کولون شہر کی مشہور آرٹسٹ آئرس برینڈ کی تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ان کے کام کو دفاتر کے مختلف اطراف میں خوبصورتی سے پیش کیا گیا۔ آئرس برینڈ کا کام مختلف موضوعات پر مشتمل ہے، جو کہ زندگی، امید، قدرتی حسن اور عورت کی خوبصورت عکاسی کرتا ہے۔ This exhibition presents a large number of wonderful pictures. All pictures are very expressive and also very colorful. As a result, the pictures go deep into my heart and touch my soul. Altogether, a very extensive exhibition with a wide range of topics. I am absolutely thrilled. I saw many pictures here in the gallery, and I saw this beautiful picture from the cathedral here in Cologne, and with these wonderful colors, and I like it very. That's my favorite picture because the lighting of the person behind the person is perfect. If I saw this picture the first time, I was very impressed about the lighting behind the person, and that's why this picture is my favorite. I like this picture because the colors, the rainbow colors. I think it's like Cologne, a rainbow, funny, full of heart. Yes, I like it very much. I bought this picture because it was love at first sight. One day when I went to my office, I went up the stairs and saw this picture. It is so colorful, and I like the yellow. It's like the sun, and also there is a kind of silence, and if I look at the picture, it keeps me calm and relaxed. 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے آئرس برینڈ کا کہنا تھا کہ وہ مستقبل قریب میں پاکستان کا دورہ کر کے شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی کو جرمنی میں روشناس کروائیں گی۔ Show people how beautiful and colorful the world is if you are allowed to have a view for it. Therefore, unmistakable my love for strong and bright colors. There's so much suffering, poorness and war in the world, but don't let us forget to see the miracle of life that's need to protect it. In my next exhibition, I want to capture the beauty of mountains. Maybe I will paint the mountains of Pakistan, the Nanga Parbat or K2, and I'll show you. So we see us again. آئرس برینڈ، جنہوں نے کچھ عرصہ اپنی بیماری سے لڑتے ہوئے گزارا، ان کا کہنا تھا کہ اپنے علاج کے دوران ان کو یہ شوق ہوا کہ جو کام وہ اپنے زمانہ طالب علمی سے نہ کر سکیں وہ اب کر رہی ہیں، جس سے نہ صرف ان کو اپنے آپ کو منوانے کا موقع ملا بلکہ مستقبل میں اس کام کو جاری رکھ کر امن کا پیغام دیں گی۔ آئرس برینڈ کے کام میں امید، خوشی، نیچر اور زندگی کے مختلف رنگوں کی عکاسی نظر آتی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل قریب میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات کا دورہ کر کے پاکستان کی خوبصورتی دکھانا چاہتی ہیں۔ عمران مہر، 92 نیوز، کولون، جرمنی۔ UK بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔